السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج وہ چند ضروری باتیں بتانا چاہوں گا جو ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہیں، آس پاس ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہیں، ہم کرتے بھی رہتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن سے گھر میں غربت آتی ہے، جن سے گھر میں مفلسی آتی ہے، جن سے گھر میں قلاشی آتی ہے۔ جو مفلسی کا سبب ہے، جو غربت کا سبب ہے اور جس سے انسان جو ہے نادار ہو جاتا ہے، وہ کون سی اشیاء ہیں، وہ کون سے سبب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن سے گھر میں غربت آتی ہے، جن سے گھر میں مفلسی آتی ہے۔ آئیے کوشش کروں گا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ بہت مفید، بہت اچھی ویڈیو یہ ہونے والی ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن 7 امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز جس سے گھر میں غربت آتی ہے، جس سے گھر میں مفلسی آتی ہے، ان چیزوں سے آپ سنیں اور یاد رکھیں اور آگے بھی لوگوں کو شیئر کریں، فارورڈ کریں، اس لیے کہ جب ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری مالی پوزیشن اچھی ہو جائے گی۔ پہلی چیز جس سے گھر میں غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے، وہ چیز ہے قرآن عظیم کا تلاوت نہ کرنا، قرآن مجید نہ پڑھنا، قرآن عظیم کی تلاوت کو ترک کر دینا۔ اب جب قرآن عظیم کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس سے گھر میں غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے، قلاشی آتی ہے۔ انسان اور غربت انسان کو بالکل بے بس بنا دیتی ہے۔ تو قرآن عظیم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 20-25 سال کی عمر میں قرآن عظیم پڑھا تھا یا 15 سال کی عمر میں قرآن عظیم پڑھا تھا، آج ان کی عمر 40، 45، 50 سال سے بھی کروس کر گئی، انہیں قرآن عظیم پڑھے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، قرآن عظیم نہیں پڑھتے ہیں۔ تو بتائیے گھر میں برکت کیسے آ جائے گی؟ اور ہماری ماں اور بہنیں بھی قرآن عظیم نہیں پڑھتی ہیں، بعض پڑھتی ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ پہلے تو ہر جمعے کو ماں بہنیں قرآن عظیم پڑھنے بیٹھ جایا کرتی تھی، اب تو وہ بھی یہ رواج بھی ہلکے ہلکے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو قرآن عظیم کی تلاوت کرنا چھوڑ دینا، اس سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کون سی ہے جس سے گھر میں غربت آتی ہے؟ توجہ سے سنیے اور غور کیجیے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کھڑے ہو کر پائجامہ پہننا۔ کھڑے ہو کے پائجامہ پہننے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جلدی میں ہیں، جلدی میں کھڑے ہو کے پائجامہ پہن لیتے ہیں۔ ارے پائجامہ پہننا سنت ہے، اور جو چیز سنت کے خلاف کی جائے گی، کھڑے ہو کے پائجامہ پہننا خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے۔ تو جو چیز سنت کے خلاف کی جائے گی تو اس میں بے برکتی ہوگی، اس میں برکت نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا پاجامہ کھڑے ہو کر پہننا یہ بالکل منع ہے، اس سے سخت اجتناب کرنا چاہیے، اس سے جو ہے سنت کے خلاف معاملہ ہو جاتا ہے، اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی۔ تو جو چیز سنت کے خلاف کی جائے گی اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اس میں بے برکتی ہوگی۔ تیسری چیز جس سے گھر میں غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے، قلاشی آتی ہے، وہ ہے کھڑے ہو کر کھانا اور پینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کے کھاؤ لو کوئی چیز تو اس کو بھول کر اگر تم کوئی چیز کھڑے ہو کر کھا لو تو اس کو الٹی کر دو، اس کو قے کر دو۔ اتنا سخت حکم حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوٹلوں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، بالکل بازاری کھانا جہاں پہ چلتا ہے، بازاری کھانے میں کھڑے ہو کے کھاتے ہیں پلیٹوں میں لے کے، جو جانوروں کا طریقہ ہے، جو چوپاؤں کا طریقہ ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بیٹھ کر کھانا کھانا ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ تو بیٹھ کر کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے، اور کھڑے ہو کر کھانا اور کھڑے ہو کر پینے سے گھر میں مفلسی غربت آتی ہے اور بے برکتی آ جاتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ چوتھی چیز کون سی ہے جس سے گھر میں غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے؟ ناظرین ذرا غور کیجئے، کہیں آپ بھی یہ عمل اس کے شکار تو نہیں ہیں آپ؟ غور کیجئے چوتھی چیز کون سی ہے۔ چوتھا سبب وہ ہے، چوتھی وجہ وہ ہے کہ جس سے گھر میں غربت آتی ہے،
چوتھا سبب ہے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، اچھا بھید بھاؤ نہیں کرنا، اس سے گھر میں غربت، مفلسی، قلاشی آتی ہے۔ اور اسی حدیث پاک سے بھی ہمیں تائید ملتی ہے، واضح حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت آ جائے، میرے دسترخوان میں برکت نازل ہو جائے، دسترخوان میرا وسیع کر دیا جائے، کوشادہ کر دیا جائے، تو ہمارے نبی نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھا بھید بھاؤ کرے، رشتہ داروں سے الکسائے نہیں بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ رکھے، سلام دعا رکھے، مصافحہ رکھے، اور اس کے علاوہ انہیں وہ کسی پریشانی میں ہوں تو ان کی پریشانی کے وقت کام آنا، ان کی مدد کرنا مصیبت کے وقت میں، یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ رکھنا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ جو انسان بدسلوکی کرے گا، چاہے خونی رشتے ہوں یا کچھ دور کے رشتے ہوں، اس کے گھر میں برکت نہیں آئے گی بلکہ بے برکتی آئے گی، برکت اٹھا لی جائے گی، غربت اور مفلسی اس کے گھر کے دروازے پہ ڈیرا جما لے گی، اور اس کا گھر کا دروازہ مفلسی دیکھ لے گا، غربت دیکھ لے گا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ لوگ ٹوٹے ہوئے برتنوں میں پانی پیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، تو ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانے سے، پانی پینے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے، اور غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ جب لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کھانا نہیں کھاتے ہیں، جب آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کھانا کھائیے۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو اس سے گھر میں غربت، مفلسی، قلاشی آتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر زبان پر بجا لانا چاہیے۔ اور ساتویں چیز ہے صبح میں بستر میں نیستی پھیلانا، نیستی پھیلا کے بستر میں اٹھنا، رات کو دیر سے سونا اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھنا، بستر میں نیستی پھیلانا 9-10 بجے تک، جب سورج چڑھ کے آ جاتا ہے، سورج کی روشنی چڑھ کے آ جاتی ہے اوپر، پھر انسان اپنے بستر سے اٹھتا ہے نیستی پھیلا کے، جس وقت میں رحمت کے فرشتے روزی لے کے آتے ہیں، رزق لے کے آتے ہیں، یہ اپنے بستر میں سوتا رہتا ہے۔ اس وقت میں بتاؤ، جو روزی کے بٹنے کا، صبح کا وقت روزی کے بٹنے کا ٹائم ہے، اس وقت میں جب انسان سوتا ہے، نیستی پھیلاتا ہے، اس کے گھر میں بھی نحوست آتی ہے، اس کے گھر میں نیستی آتی ہے، اس کا گھر نیستی سے بھر جاتا ہے، اس کے گھر میں غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے، قلاشی آتی ہے، وہ گھر کبھی آسودہ حال، خوشحال نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو 7 چیزیں، 7 اشیاء، 7 سبب، 7 وجوہات میں نے آپ کو بتائیں کہ جن سے گھر میں غربت آتی ہے۔ میرے بھائی، ان چیزوں سے بچو اور اسی پہ عمل کرو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اکارڈنگ ہے۔ انشاءاللہ ہماری مالی پوزیشن اچھی ہو جائے گی۔ جب مالی پوزیشن اچھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے گا، اور ہمیں جذبہ بھی عطا فرمائے گا۔ مالی پوزیشن اچھی ہو جائے گی تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے، تو زندگی میں اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ واخر دعوانا